نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہبہ اور صدقہ کے مسائل کے بارے کے اندر احادیث بیان کریں گے۔ مسلم کی اندر سے احادیث ہیں، جس کو جو چیز صدقہ دے پھر اس سے وہی چیز خریدنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر ہے 4163۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک عمدہ گھوڑا خریدا، گھوڑا خدا کی راہ میں دیا، پھر جس کو دیا تھا اس نے اس کو تباہ کر دیا۔ میں سمجھا کہ یہ اس کو اب سستے دام میں بیچ ڈالے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا مت خرید کر اس کو اور مت پھیر اپنے صدقے کو، اس لیے کہ صدقہ لوٹانے والا کتے کی طرح ہے جو قے کرتا پھرتا ہے پھر اس کو کھانے لگ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2 دوسری اسی سے آگے کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک گھوڑا خدا کی راہ میں دیا، تو جس کے پاس اس نے اس کو دیا کیا تھا اس نے اس کو گھاس اور دانے کی بے خبری سے اور وہ نادار کر دیا۔ تو حضرت عمر نے چاہا کہ پھر خرید لوں اس کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت خریدو اس کو، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ پھر لوٹ کر کے واپس آ جائے گا تمہارے پاس۔ ٹھیک ہے، اپنے صدقے کی مثال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ کتے کی ایک مثال کی طرح ہے کہ جب کتا الٹی کر دیتا ہے، قے کر دیتا ہے، تو پھر اس کو دوبارہ چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی صدقے کی بات ہے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، آگے ایک اور حدیث ہے کہ ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں دیا تو وہ گھوڑا بک رہا تھا، انہوں نے اس کو خریدنا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ مت خرید اس کو اور مت لوٹا اپنے صدقے کو، یعنی کہ اپنے صدقے کو دوبارہ واپس مت لے۔ پھر آگے ایک اور حدیث ہے 4170۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال اس کی جو لوٹاتا ہے اپنے صدقے کو کہ کتے کی سی مثال ہے گی، جو کہ یعنی کہ قے کر کے پھر اس کو دوبارہ چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے اسی سند کے اندر پھر ایک اور دوبارہ حدیث ہے 4176۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبے کو لٹانے والا مثل کتے کی ہے جو قے کرے پھر اسے اپنی قے کو کھانے لگ جائے۔ پھر آگے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے گی، ان کے کو باپ بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور کہا، میں نے اپنے اس لڑکے کو ایک غلام ہبہ کیا ہے۔ آپ نے پوچھا، تو نے اپنے اور لڑکوں کو بھی ایسا ہی ایک ایک غلام دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو اس سے بھی پھیر لے، یعنی کہ اس سے بھی واپس لے لے۔ بعض لڑکوں کو کم دینا اور بعض کو زیادہ دینا بھی مکروہ ہے۔ تو لہذا آگے آتی ہے ایک اور حدیث، نعمان بن بشیر کی انہی کی حدیث ہے، وہی ہے حدیث نمبر 4180 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا غلام ہے؟ انہوں نے کہا، میرے باپ نے مجھ کو دیا ہے۔ آپ نے ان کے باپ سے کہا کہ تو نے نعمان کے سب بھائیوں کو ایسا ہی غلام دیا ہے جیسا نعمان کو دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا، تو اس سے بھی پھیر لے، یعنی کہ اس سے بھی تو واپس لے لے۔ ٹھیک ہے، آگے ایک اور روایت آتی ہے 4182، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ان کی ماں بنت روا نے ان کے باپ سے سوال کیا کہ اپنے مال میں سے کچھ ہبہ کر دیں ان کے بیٹے کو یعنی نعمان کو، لیکن بشیر نے 1 سال تک ٹالا۔ پھر وہ مستعد ہوئے ہبہ کرنے کو، تو ان کی ماں بولی
میں راضی نہیں ہوں گی جب تک تم گواہ نہ کر دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حبے پر۔ تو میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں ان دنوں لڑکا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ماں بنت روا نے یہ چاہ ہے کہ آپ گواہ ہو جائیں اس حبے پر جو میں نے اس لڑکے کو کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے بشیر، کیا سوائے اس کے اور بھی تیرے لڑکے ہیں؟ بشیر نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی تو نے ایسا ہی ہبا کیا ہے؟ بشیر نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر مجھے گواہ مت کر، کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ مراد ہے کہ اپنی اولاد کو بھی تم برابر کا سمجھو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایک سے محبت، بے شک آپ کی ایک سے محبت زیادہ ہے اور دوسروں سے اگر کم ہے، لیکن والدین کی محبت کبھی بھی کم نہیں ہوتی، برابر کی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ اگر اس کو کوئی چیز دینا چاہتے ہو، ہبا کرتے ہو، یا کوئی اور ویسے بھی کوئی بھی چیز دینا چاہتے ہو، تو اس میں کوشش یہ کیا کریں کہ آپ انصاف کے ساتھ پیش آئیں اپنی ہر اولاد کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جو انصاف کے ساتھ آپ پیش آئیں گے اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف اور واضح، میں نے اتنی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ ساری کی ساری مسلم شریف کے اندر سے ہیں گی، یہ مسلم شریف کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر سے ہی یہ لی ہیں، تو لہذا امید ہوگا کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہ جی وصیت کے بارے کے اندر بیان، حدیث نمبر ہے 4207، مسلم شریف کی حدیث ہے کی کتاب وصیت، یعنی کتاب الوصیہ، وصیت کا بیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کسی مسلمان کو لائق نہیں ہے جس کے پاس کوئی شے ہو وصیت کرنے کے قابل، وہ 3 راتیں گزارے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے جب سے یہ حدیث سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس روز سے ایک رات بھی میرے اوپر ایسی نہیں گزری کہ میرے پاس میری وصیت نہ ہو۔ یعنی کہ آگے آتی ہے کہ ایک تہائی مال کی وصیت کے بارے کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی حجۃ الوداع میں، اور میں ایسے درد میں مبتلا تھا کہ موت کے قریب ہو گیا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے جیسا درد ہے آپ جانتے ہیں، اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا وارث سوائے ایک بیٹی کے اور کوئی نہیں ہے، کیا میں 2/3 مال خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، 1/3 خیرات کر دوں؟ اور 1/3 بھی بہت ہے، اگر تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جائے تو بہتر ہے اس سے کہ تو ان کو محتاج چھوڑ جائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے پھریں، اور تو جو خرچ کرے گا خدا کی رضا مندی کے لیے اس کا ثواب تجھے ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے کا بھی جو تو اپنی جورو کے منہ میں ڈالے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں پیچھے رہ جاؤں گا اپنے اصحاب کے؟ آپ نے فرمایا اگر تو پیچھے رہے گا یعنی زندہ رہے گا، پھر ایسا عمل کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشی منظور ہو، تو تیرا درجہ بڑھے گا اور بلند ہوگا، شاید تو زندہ رہے یہاں تک کہ فائدہ ہو تجھ سے بعض لوگوں کو اور نقصان ہو بعض لوگوں کو۔ یا اللہ میرے اصحاب کی ہجرت پوری کر دے اور مت پھیر ان کو ان کی ایڑیوں پر، لیکن تباہ بیچارہ سعد بن خولہ ہے، اس کے لیے رنج۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہ وہ مر گیا مکے میں؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی حجۃ الوداع میں، اور میں ایسے درد میں، یعنی کہ قریب المرگ تھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے تو آپ نے بیان کیا کہ میرے پاس کافی مال و دولت متاع ہے، لیکن میری ایک ہی بیٹی ہے گی، تو اگر میں اپنا مال خیرات کر دوں تو اللہ کے حبیب نے منع فرما دیا کہ اس حالت میں تو اس وقت ہے تو ابھی تو یہ مال جو ہے نا خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا جی ایک حصہ یا آدھا یا کچھ چوتھائی، تو اللہ کے حبیب نے منع فرما دیا، کہا کہ اس سے پہلے کہ اگر تو مر گیا تو تیرا یہ مال جو ہے اگر تو خیرات کر کے مرتا ہے تو پھر تو تیرے پیچھے والے وہ جو ہیں مقصد غربت و مفلسی کی زندگی گزاریں، تو اس سے بہتر ہے کہ تو یہ مال و متاع رکھ کے چلا جا، چھوڑ کر کے چلا جا، ٹھیک ہے، ان کو محتاج مت چھوڑ۔ ہاں اگر اللہ نے تیری زندگی رکھی ہے تو پھر جب تو زندہ رہے گا تو پھر وہ تیری اپنی مرضی ہے کہ جتنا تو چاہے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر، جیسے دل کرتا ہے تو خرچ کر، جب تک کہ تیری زندگی ہے تو خرچ کرتا رہے۔ اسی لیے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اپنے تمام رشتہ داروں کا، احبابوں کا، اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا، ان کا سب کا اپنی وصیت کے حساب سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وصیت کر کے 3 دن سے زیادہ کا مقصد یہی کہ جیسے کہ ہماری جائیدادیں ہیں یا اور دوسرا مال متاع ہے جو بھی ہے کہ اس کی وصیت کر کے یا تو ہم پہلے لکھ کر کے رکھ لیں، تاکہ موت کا تو کسی کو علم نہیں ہے کہ کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کب نہ آئے، یہ تو صرف اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو بہتر ہے کہ اس کے اندر جتنی کوشش ہے انسان کو وہ کر لینی چاہیے، آگے جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا باپ مر گیا اور مال چھوڑ گیا ہے اور اس نے وصیت نہیں کی، کیا اس کے گناہ بخشے جائیں گے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کیا کہا ہے حضرت؟ حدیث نمبر ہے وصیت کے اندر، وصیت کے مسائل کے اندر مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے، حدیث نمبر ہے 4219۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا باپ مر گیا ہے اور مال چھوڑ گیا ہے اور اس نے وصیت نہیں کی، اس کے گناہ بخشے جائیں گے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ اگر میں اس کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو میرے والدین کے، میرے والد کے گناہ بخشے جائیں گے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اسی طریقے سے 4220ویں حدیث کے اندر بھی آگے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں ناگہاں مر گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بات کر سکتی تو ضرور صدقہ دیتی، تو کہا مجھے ثواب ملے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اسی کی روایت کے اندر ہی آگے یہی روایت کے ساتھ ہے، آگے اگلی حدیث ہے یہ 4221۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں یک مر گئی، اچانک مر گئی اور اس نے وصیت نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بات کرتی تو ضرور صدقہ دیتی، کیا اس کو ثواب ملے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دے دوں؟ بالکل، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا۔ آگے ایک اور روایت آتی ہے، حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ سے منقول ایک روایت ہے کہ جس کے بہت سے وارث ہوں ان کو بالکل وصیت نہیں کرنا چاہیے، وہ مستحجب ہے جب کہ مال تھوڑا ہو تو، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ باقی جو صدقے کا مال ہے، صدقہ وہ والدین کے لیے یا کسی کے بھی لیے، والدین کے علاوہ بھی کسی کے لیے بھی جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ بالکل مال ملتا ہے۔ اب ایسے ہی ایک آگے ہو رہے، مرنے کے بعد انسان کو جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے
حضرت حدیث نمبر 4223 مسلم شریف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے آدمی تو اس کا عمل موقف ہو جاتا ہے، موقوف ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ کا، دوسرا علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے نیک بخت بچے کا جو دعا کرے اس کے لیے، یعنی کہ نیک بچے اولاد، وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو بھی بھلائی کا کام کرے گی وہ اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ وقف کا بیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر کو ایک زمین ملی خیبر میں، تو وہ آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے اس باب میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیبر میں ایک زمین ملی ہے، ایسا عمدہ مال مجھ کو کبھی نہیں ملا، آپ کیا حکم کرتے ہیں اس باب میں؟ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو زمین کی ملکیت کو روکے رکھے، یعنی اصل زمین کو، اور صدقہ دے اس کو، یعنی اس کی منفعت کو، یعنی کہ فائدے کو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر نے اس کو صدقہ کر دیا اس شرط پر کہ اصل زمین نہ بیچی جائے، نہ خریدی جائے، نہ وہ کسی کی میراث میں آئے، نہ ہبا کی جائے، اور صدقہ کر دیا جائے اس کو فقیروں اور رشتہ داروں اور بردوں میں، یعنی ان کی آزادی میں، جو غلام وغیرہ اور دوسرے جو تھے ان کی آزادی کے اندر، آزادی میں مدد دینے کے لیے، اور مسافروں میں، اور ناتواں لوگوں میں، یا مہمان کی مہمانی میں، اور جو کوئی اس کا انتظام کرے وہ اس میں سے کھائے دستور کے موافق، یا کسی دوست کو کھلائے، لیکن مال اکٹھا نہ کرے، یعنی روپیہ جوڑنے کی نیت سے نہیں۔